तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़े मेहरबान नियंत्रण वाले हैं। आज जुमा है। प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छा काम की टीवी के सीरियल में, यहाँ उसको अवार्ड मिला। देखो, हिंदू एक्टर अनिल कपूर, नाना पाटेकर और शिल्पा शेट्टी, लंदन में शिल्पा शेट्टी काम करी, अनिल कपूर यहाँ के टीवी शोज़ में काम करा। 24 आवर्स कुछ नाम का शो है वो। और ये प्रियंका चोपड़ा भी ऐसे एक टीवी के शो में काम करी जिसमें यहाँ के टेलीफोन बूथों के ऊपर प्रियंका चोपड़ा का चेहरा लगा हुआ था। फिर मैं बसों पे भी देखा तो मैं आके मेरी मिसेस से पूछा तो वो पेपर में बताई कि हाँ, अपने देसी पेपर में वो शो में काम कर रही प्रियंका चोपड़ा, उसका ही पिक्चर है बोल के न्यूयॉर्क में बता रहे बोले। प्रियंका चोपड़ा ये खाली जो है बॉम्बे की उर्दू हिंदी फिल्मों में ही नहीं करती, बल्कि वो तमिल एक्टर विजय के साथ भी मैंने उसकी एक फ़िल्म देखा था। यानी मतलब वो फेमस है वर्ल्ड वाइड, मगर वो सरदार है, उसको ये समझ में नहीं आया कि सिखिज़म 400 साल वाला, जिसमें गुरु है, जिसमें प्रॉफिट्स नहीं है और जिसमें जो है इज़्ज़त है वली अल्लाहों की, सबका जो है बनाने वाला एक ही है बोलते हैं, एक ही नूर से पैदा हुए हम सब बोलते हैं, लेकिन असल कॉन्सेप्ट से पीछे हट गए लोग। ये सरदार औरत है, लड़की है प्रियंका चोपड़ा। अनिल कपूर हिंदू है। ये लोग नहीं अंडरस्टैंड कर सके कि अगर पुराना मज़हब हिंदुइज़म है, अनिल कपूर सोचना चाहिए, या सरदार सिखिज़म वाली प्रियंका सोचना चाहिए। जब तुम फेमस हो हॉलीवुड में और बॉलीवुड में, वर्ल्ड वाइड तुम्हारे शोज़ देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड तुम्हारी मूवीज़ देख रहे हैं लोग, तो क्यों हिंदुइज़म तेज़ी से फैला नहीं, क्यों सिखिज़म तेज़ी से फैला नहीं? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही 100 साल के अंदर इस दुनिया के अंदर 75% वर्ल्ड वाइड फैल गया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हुकूमत की तो 75% जो है मुसलमानों के हाथ में था, दुनिया का पूरा करता धरता हुकूमत का राज। तो हकीकत क्यों नहीं समझ रही है? 14 साल में कैसे उभर गया? क्यों मात दे दी क्रिश्चियनों को, क्यों मात दे दी हिंदुओं को? ये बात समझने की। अच्छा, अब देखो मैं एक पॉइंट बताता हूँ, तुम गौर से सोचो। अभी यहाँ एक एक्टर भी मर गया, मैं वो पॉइंट बताने से पहले बोलूँ। एलन रिकीमैन, वो जो है वो ब्रूस विलिस के साथ काम करा था डाई हार्ड में, फिर हैरी पॉटर में भी काम करा था, लंदन की जो स्टोरी वाली राइटर है। तो आज उसका फसाना ख़त्म हो गया। 69 ईयर्स में अल्लाह ने रूह निकाल ली, उसकी तारीख ख़त्म कर दिया। उस शोहरत थी, पैसा था, सब कुछ था, इज़्ज़त थी, हर कुछ था। इंसान की हकीकत ये है, हमारे मुसलमान को बता रहा हूँ। अच्छा, मैं पहला पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने बच्चे को, जो दुनिया में आने वाला, पैदा होने वाला बच्चा मुस्लिम भेज रहा, बोल रहा। अब तुम सोचो, गीता है, वेदास है, बाइबल है, तौरात है जो यहूदी अभी भी पढ़ रहे हैं, या फिर जो है तुम आज की कोई भी किताब ले लो, गुरुमित तक, यानी सरदारों की भी ले लो, या ज़ोरास्ट्रियंस की ले लो, या शिंतो वालों की ले लो, या फिर जो है बुद्धिज़्म की ले लो, या कोई भी किताब ले लो, उसमें अल्लाह के सिवा कोई नहीं चैलेंज किया कि मैं दुनिया में मुस्लिम लड़का हो या लड़की को भेजता हूँ दुनिया में। और ये चैलेंज भी अल्लाह ने किया, जिन और इंस को मैं इबादत के लिए पैदा किया, कोई नहीं बताया। मैं चैलेंज दे रहा हूँ जाकिर नायक को भी और शब्बीर अली, तारिक हमजा। मैं क्यों दे रहा हूँ ये चैलेंज? ताकि मेरे वीडियो स्प्रेड हो। मेरे को इनाम तो अल्लाह का जन्नत मिल चुका है। ना मुझे पैसे चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए, ना मैं नाम बताता, ना मुझे नाम के लिए करना है। नीयत देखी जाएगी अल्लाह के पास। रियाकारी को फेंक देगा, वाह मिल गई ना तुमको, ये लोग थूक दे के फेंक देगा। इस वास्ते अल्लाह ताला ने बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि जो है स्कॉलर्स पूरे जहन्नुम में मिलेंगे। बड़े बड़े आलिम जो वो हिमाकत से और गुरूर से, या फिर वो दूसरों तक बात नहीं पहुंचाने की वजह से जहन्नुम में मिले। मेरा नज़रिया बार बार यही रहता है कि मैं अल्लाह को पाके दुनिया से उठूँ, 100% मैं ईमान लेके जाऊँ अल्लाह के पास, और कहीं गलती हो गई तो मैं अल्लाह से पहले माफ़ी मांग लूँ। अच्छा, मेरा कहना ये था कि देखो, बच्चा पैदा होता जब अल्लाह बताया तो कोई किताबों में नहीं मिलेगा। तो यही मालूम हो गया कि सिवाय आसमानों में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी कोई और खुदा नहीं है। सबसे बड़ी बात मालूम हो गई। और ये बात भी मालूम हो गई, जिनों इंस
کو اللہ نے عبادت کا یہاں بھی معلوم ہوگی تم کو معلوم. ایسی باتوں کا اشارہ کوئی نہیں دے رہے تم کو. تمہارا ایمان بڑھنے کے لیے میں بار بار جو ہے ایک اچھے ٹائٹل کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ تم ایمان کو پختہ کر لو. جب پختہ ایمان ہو جائے گا تو دنیا میں تم جھوٹ نہیں بولو گے, تمہارا ایمان خود بتا دے گا. تم گناہ نہیں کرو گے, تم گناہ سے دور رہو گے, گناہوں سے نفرت ہو جائے گی تم کو. تمہارا ایمان خود بتا دے گا کہ تمہارا جو ہے وہ جو جیسے گھڑی کا کانٹا صحیح جاتا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ اتنے بجے ہیں, اسی طرح تمہارا جو ہے ایمان کا کانٹا تمہیں بتا دے گا تم صحیح جا رہے. تو جھوٹ سے, برائی سے, گناہ سے اس کو لذت نہیں آئے گی. ایمان کی باتوں میں لطف آئے گا, لذت آئے گی. اور یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں تجربے کے ساتھ, اور آنکھوں میں نور رہے گا ایمان والے کے. وہ برائی نہیں دیکھنا چاہے گا دنیا میں. اچھا, تو یہ ایک پوائنٹ یہ دے دیا. دوسرا دیکھو, بائبل کے اندر وہ لوگ بولتے کہ آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں تھے, جبکہ غلط ہے. آدم اور حوا علیہ السلام قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے جنت سے ان کو نیچے پھینکا, وہ حکم کو توڑنے کی وجہ سے. دوسری بات, نوح علیہ السلام, میرا بیٹا کل اچھی بات بتایا میرے کو, ابو اگر بائبل میں یہ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں انسان گناہوں میں پھنس گئے تھے, دلدل میں پھنس گئے, جیسا گناہوں میں پھنس گئے تھے, گناہوں کا جو ہے انبار تھا, گناہوں کا جو ہے جدھر دیکھو چرچا وہی تھا, کوئی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا تھا, کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تھا, تو اللہ نے عذاب بھیج دیا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کے سب کے گناہوں کا جو ہے کیسا لے سکتے, کفارہ. یہ بہت لاجک پوائنٹ بولا میرا بیٹا, ماشاءاللہ. میں بولا بیٹے تو ابھی مذہب کی طرف مت آ, میرے جیسا پاگل مت ہو. پہلے تو پیسے کما, پیسے سے عزت ہے. اب دیکھو آج میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ہر لینگویج میں جو ہے میری بک بناتا. میں کتنوں سے کہ عاجزی کرو, میرے کو مت دو, تمہارے نام سے بک بنا لو. بولا میں میرے کو کریڈٹ بھی مت دو, تم اپنے نام سے بنا لو, تم اس کا بینیفٹ بھی لے لو, تم اس کا رائلٹی بھی لے لو, سب کچھ لے لو تم. بولا میں میرے ویڈیوز کو صرف یہ بتانا ہے, پوائنٹس کے حساب سے بتاؤ, دنیا سمجھے, اسلام کو سمجھے. دیکھو آج ریپبلکن کل جو ہے ڈیبیٹ تھی یہاں پر الیکشن کی, اور ریپبلکنز میں سب سے بڑا ایجنڈا جو ان لوگوں نے رکھا وہ اس میں ہے ہمارا اسلام, ریڈیکل اسلام. اس کا سالو کرنے کا کیا سالو کریں گے, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. اللہ نے کہا کہ انسان لڑ لے گا, اللہ نے کہا کہ انسان مل کے نہیں رہے گا. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام, ہم وہ بھی مانتے, ہم بھی مانتے. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا, بولے تو ہم پکے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے, کیونکہ بولنے والا اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے, اور سننے والا بھی آسمانوں میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہے. ہم کو پکا معلوم ہوگا وہ کانوں سے سن رہے, اور وہ جنت میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ, کیا اس سے بڑا پروف ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو. پھر عیسیٰ علیہ السلام موجود رہ کے بائبل نے دیے, وہ بائبل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی, قرآن نہیں چیک کرنا چاہتے. جبکہ بائبل ہو یا کوئی بھی دنیا کی کتاب ہو, اس میں اللہ نے بچے کو دنیا میں بھیجنے والے کو, میں نے مسلم بھیجا. بولا اللہ نے بتایا کہ میں جو ہے جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے, کوئی اور نہیں بتایا. یہ باتیں تم کو نہیں مل سکتی. جس کے پاس تڑپ ہے, جس کے پاس تم کو جو ہے مضبوط کرانے کا جذبہ ہے, مجھ جیسا تم کو ایسے پوائنٹس دوں گا, زندہ رہے تک تم ہوش اڑا لو گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن, یہ نہیں بولتے. بولا ہمارے والے بھی نہیں بول رہے, ایمان کمزور ہو گیا. بولا گناہوں سے نفرت ہو جائے, یہ ایمان والے کی جو ہے طبیعت کے اندر آ جائے تو اس کی نشانی ہے, بتایا میں. اور پھر انسان مل کے نہیں رہتے, بتایا تم کو. دیکھو ساری دنیا کے اندر اذان گونج رہی, بتایا میں, 24 گھنٹے 1 سیکنڈ بھی نہیں رک رہی اب. اللہ کے سوا کوئی چاہے عیسیٰ علیہ السلام آ جائے, چاہے مہدی علیہ السلام آ جائے, چاہے وہ دجال آ جائے, چاہے فساد ہو جائے, کوہرام مچ جائے دنیا کے اندر, وہ سب بازو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ چلتا رہے گا. اور یہ منادی صرف اللہ ہونے کی وجہ سے, کوئی اور خدا نہیں ہونے کی وجہ سے. یہ جو ہے میں جنات ہے, شیاطین ہے, فرشتے ہے, پھر جانور ہے, نباتات ہے, پھر آپ کو جو چندے پرندے, اور پھر جو ہے تمہارے کو آسمان کے ایلینز, آسمان کے جو اور مخلوق, ان سب میں 1% اگر بانٹا تو ایک انسان اگر سے بائبل لکھ کے دیا, 40 لوگ لکھ کے دیے, تو کتنے کی غلط آئے, 50,000 ایررس ہے. بولے لوگ بتائیں.
اس واسطے وہ لوگ جو زمین کے اوپر آدم اور جو ہے ہوا پیدا ہوئے، اس واسطے یہی زمین کو توڑ کے جو ہے جنت بنائی جائے گی، بلکہ وہ بھی ایسے خیال سے جی رہے. پھر بعض کیا کرتے معلوم، اگر بچہ مر گیا وہ جنت میں چلے گا بولتے. عجیب و غریب خیال. نہ تو ان کو جنت بن گئی سو نہیں معلوم، یا پھر بعد میں بننے والی ہے نہیں معلوم. جی یہ آدم علیہ السلام، ہوا علیہ السلام آسمان سے نہیں معلوم، زمین پہ آئے نہیں معلوم. اب دیکھو یہ لوگ جو ہے گناہ لے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو بائبل کا ریفرنس دیتے، اسی بائبل کے اندر جو ہے نوح علیہ السلام کے خط میں عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ، وہ بھی نہیں معلوم. پورے پیغمبروں کے خط میں اللہ عذاب بھیجا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہ میری امت میں عذاب نہ دے تو. اس واسطے آج اتنی جو ہے گنجان آبادی ہو گئی دنیا میں، پاپولیشن بڑھتا جا رہا. ورنہ اگر عذابات دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر وہی چند انسان رہتے اس زمین کے اوپر، جیسے ڈائنوسر کو مخلوق کی اٹھا لیا. میرے بھائی میں ایسے ایسے پوائنٹس دے رہا ہوں تم سوچ نہیں سکتے. میرے ویڈیوز میں تم سوچ نہیں سکتے. ایک ہی پوائنٹ کافی ہے، اللہ نے ہر بچے کو پیدا کرا. وہ ہندو کا گاڈ مات کھا گیا برہما، کیونکہ اللہ نے عیسیٰ کو بھی پیدا کیا 2000 سال پہلے بولا، جبکہ ان کے پاس پرانی کتاب ہے تو پھر وہ نہیں بتا ہی نہیں سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے کیسے پیدا کرا. یا برہما بھی سن رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، تم بھی دیکھ رہے. اللہ چیلنج کر رہا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم بولے تو پھر کوئی اور کیوں نہیں آتا؟ پھر کیوں ہم سے بات کیوں نہیں کر سکتے لوگ؟ پھر ہمارے والے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے والوں کے پاس بھی شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، دوسرا نہیں بولتا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت صرف قرآن کے اندر 113 جو ہے سوروں کے اوپر ہے. میرے بھائی دیکھو، انسان اگر سے تم کو کوئی بھی نالج دے، سائنٹسٹ سے لے کے ڈاکٹرز، انجینئر، وہ محدود ہے. 1% کے اندر ہی گھوم رہی، وہ سرکل کر رہی. اور اللہ کی قرآن 100% والے نالج رکھنے والے رب العزت کی ہے. وہ 100% نالج کا، یہ 1% میں ہم ساری مخلوق ہے، اور وہ 99% اس کے جو ہے نالج کی اور بھی جو ہے بلندی ہے، اس کی ترقی ہے، اس کی جو ہے اس کی کامیابی ہے. اسی میں سب کچھ اسی میں اس کی نالج ہمارے کو مل رہی قرآن سے. اور قرآن کو ہم نے چیک کرے. غیر بھی اگر چیک کرے تو غور سے چیک کرے اور پوچھے اللہ کون ہے، میرا بھگوان کون ہے، ایشور کون ہے، میرا جو ہے گاڈ کون ہے، میرا کوئی اور تو نہیں ہے. سردار 400 سال پہلے مذہب بنایا، پنجاب تک کیوں محدود رہ گیا؟ وہ سمجھ کیوں نہیں پا رہا. ہندو 3500 سال پہلے بنا، اس سے زیادہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ ڈکلیئر ہو گیا. وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ 1400 سال پہلے جو مذہب پھر سے ریمائنڈ کرا رہا ہے، یہ مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اور کرسچن نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے یہاں سب کو مات دے دیا گیا. سو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.